بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BZA آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک تاریخی واقعہ جو ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ تک کا سفر ہے۔ روایت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینہ سے نکلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے خارج ہوئے تو ملائکہ کے گروہ ملاقات کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں جنگ کا اسلحہ تھا۔ بیشتی اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سلام کے بعد عرض کیا اے مخلوق خدا پر حجت خدا، ہم نے چند مقامات پر آپ کے نانا اور آپ کی مدد کی، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میری اور تمہاری ملاقات محل قبر پر ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہے کہ جہاں میں شہید ہوں گا اسے کربلا کہتے ہیں، جب وہاں پہنچوں تو وہاں آنا۔ انہوں نے عرض کی اے حجت خدا، اب کیا حکم ہے کہ ہم اطاعت کریں، اور اگر دشمن سے کوئی خطرہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ پر راہ نہیں پا سکتے اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں حتیٰ کہ اس زمین میں پہنچ جاؤں۔ پس مومن جنوں کے گروہ محضر امام علیہ السلام میں آئے اور عرض کیا اے سردار، ہم آپ کے شیعہ اور مددگار ہیں، آپ حکم فرمائیں تاکہ ہم عمل کریں، اگر دشمن ہے تو اشارہ فرمائیں کہ ان کا شر آپ سے دور کر دیں اور ان کو ہم کافی ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم سب کو خدا جزائے خیر دے، کیا جو کتاب میری جد پر نازل ہوئی ہے اسے نہیں پڑھا؟ اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس بدطینت مخلوق کا امتحان کیسے ہوگا، اور کربلا کی قبر میں کون سوئے گا، حالانکہ وہ قبر دہ الارض کے دن خدا نے میرے لیے بنائی ہے اور شیعوں کی پناہگاہ بنائی ہے۔ میں روز عاشوراء کے آخر میں لحظات میں قتل ہوں گا، میرے بعد میرے اہل اور قریبیوں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا، اور میرے سر کو یزید کے لیے لے جائیں گے۔ جنہوں نے کہا اے حبیب خدا، ہمیں ذات خدا کی قسم اگر آپ کا حکم واجب الاطاعت نہ ہوتا اور رب کے فرمان کی مخالفت جائز ہوتی تو آپ کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ دشمنوں پر قادر ہوں، لیکن ہم اپنی قدرت اور توانائی کو استعمال نہیں کریں گے تاکہ جو شخص برباد ہو تو دلیل سے ہو اور جو شخص زندہ ہو تو دلیل سے ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے بنی ہاشم کا ایک قافلہ جو لے کر چلے تھے، اس میں نہ صرف مرد حضرات تھے بلکہ پاکیزہ مستورات بھی تھیں، چھوٹے بچے اور بچیاں بھی شامل تھیں۔ یہ قافلہ چلتا گیا کس طرح کہ تمام لوگوں کے آمادہ سفر ہو جانے کے بعد امام علیہ السلام نے حکم دیا تو 250 گھوڑوں یا 250 اونٹوں کا بندوبست کیا گیا۔ ان میں سے 70 اونٹ سامان سفر، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے مخصوص تھے، اور 40 اونٹ برتنوں، دیگوں، اغذیہ کے لیے مختص کیے گئے، 3 اونٹ پانی کی مشکیں اٹھانے کے لیے، اور 12 اونٹ درہم و دینار، زیور و آلات، لباس وغیرہ کے لیے خاص تھے۔ پھر 50 اونٹ جن پر کجاوے رکھے گئے تھے ان کو بٹھایا گیا تاکہ مخدرات عصمت، بچوں، غلاموں، خدمت گاروں اور کنیزوں کو سوار کیا جا سکے، اور باقی اونٹوں پر دیگر سامان و اسباب لازم وغیرہ باندھا گیا۔ جب سامان باندھے گئے اور محملوں میں بیٹھنے والی سواریاں بیٹھ گئیں اور پورا کارواں روانگی کے لیے آمادہ ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام آخری وداع کے لیے اپنے جد امجد کی قبر مبارک اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام، اپنی دادی، اپنی ماں اور دیگر اقرباء کی قبور پر تشریف لے گئے اور سب سے الوداع کیا۔ یہ تھا امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا تذکرہ جب امام سفر پر نکلے۔ اس سفر کے مزید احوال کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم سرکار کا باقی سفر بیان کریں گے۔ ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
लाइक और कमेंट कर दें।